العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خواتین سے میری گزارش ہے کہ غور و خوص کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنیں اور باتیں بعد میں کر لیجیے گا، دعا کے بعد کر لیجیے گا. جزاک اللہ. نے عرض کیا تھا کہ یہ دین کے بہت سارے احکامات، اور ان احکامات کی اگر ہم ایک لسٹ تیار کریں، ایک فہرست تیار کریں، تو اس میں مختلف جو نیکیاں ہیں یا مختلف جو گناہ ہیں ان کی کچھ خواص ہیں، کچھ ان کے خاص نتائج ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کسی نے شاید جادو کر دیا ہے. ہم کسی بڑے بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں پریشانیاں درپیش ہیں. تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظاہری نظام ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غیبی نظام. تو جب ہم اس غیبی نظام کو اللہ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری جو پریشانیاں، جو آفات، جو مصیبتیں ہمیں درپیش ہیں، جب ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا حال عرض کرتے ہیں، یا خود ہم طالب علم بنتے ہیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو بہت سارے پردے اٹھتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں ان کا بہت بڑا سبب، ان کی بہت بڑی وجہ وہ اعمال ہیں، وہ کوتاہیاں ہیں جن کو ہم نے اختیار کر رکھا. تو ان میں سے ایک بہت بڑی کوتاہی جو بہت عظیم پریشانیوں کا سبب بنتی ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ اس اللہ کے اس حکم سے، جس کو میں نے کہا اگر ہم فہرست بنائیں اور اس کی رینکنگ کریں، اس میں ایک بہت اہم حکم جو آئے گا صلہ رحمی کا. بہت بڑا گناہ جس کی تمام گناہوں میں ایک زبردست، ایک عظیم الشان حیثیت ہوگی، وہ قطع رحمی کا گناہ ہے. اگر ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کو برتتے ہیں، صلہ رحمی سے کمپلائنٹ ہوتے ہیں، صلہ رحمی کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے کام بنتے ہیں. اور میں اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا. یہ ظاہر آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، آخری دن تھا، دعا بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. اختصار سے میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ عرض کروں گا اور بہت اہم باتیں، نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح سے بہت ساری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں ہم ان کا حل اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی اس ایک حکم میں تلاش کر سکتے ہیں. اور اگر ہم فہرست بنائیں تو یہ بہت سارے اعتبار سے، بہت سارے اینگل سے یہ ایک بہت عظیم الشان، بہت زبردست اور بہت اہم ایک اللہ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑی خاص اہمیت دی، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کا کرنا اور قطع رحمی کا کرنا، صلہ رحمی یہ بڑا آسان کام ہے. مطلب ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم سو بھی رہے ہیں تو اس کا گناہ مل رہا ہے، اس کی نیکی مل رہی ہے. ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اپنے دیگر روٹینز میں انوالوڈ ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یا تو ہم قاطع الرحم ہیں، ہم رشتوں کو توڑنے والے، رشتوں کا حق نہ ادا کرنے والے، یا ہم واصل الرحم ہیں، ان کو نبھانے والے ہیں، ان کی رعایت کرنے والے، ان کے حقوق ادا کرنے والے. یہ دو اسٹیٹ سے ہم خالی نہیں ہیں. اور اگر اچھی اسٹیٹ میں ہیں، واصل الرحم کو جوڑ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ کہ ہم چاہے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، برت رہے ہیں،
ہمیں وہ مستقل ہر وقت وہ ہمارا میٹر چالو ہے, ہمیں وہ ثواب مل رہا ہے. اس کے برعکس اگر ہم نے کسی اہم اپنے رشتہ دار کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رکھی ہے, نباہ نہیں کر رہے, تعلق توڑا ہوا ہے, تو اس کا گناہ ہمیں ہر وقت مل رہا ہے. تو اس طرح سے تو یہ بڑا ایک آسان کام ہے. اگر ہم تعلق جوڑ لیں, کمپلائنٹ ہو جائیں, اطیع اللہ اطیع رسول اللہ کی قرآن شریف میں جو آیات آئی ہیں اس سے متعلق جو میں نے تلاوت کی ان کی اطاعت کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اطاعت کر لیں, تو ہم بڑے مزے سے یہ تمام ریوارڈ ارن کر سکتے ہیں, یہ تمام ثواب کے استحقاق ہمیں حاصل ہو جائے گا. لیکن اس اعتبار سے تو بڑا آسان ہے کیونکہ اس کے لیے الگ سے کوئی اہتمام نہیں ہے نا. 22 سے جا کے مل لیے, جیسے حج کرنے جائیں اتنا بڑا خرچہ کرنا پڑے گا, اتنی مجاہدے سے گزرنا پڑے گا, روزہ رکھیں, اتنا مجاہدہ کرنا ہے. لیکن اس میں بڑا آسان ہے, یا تو ہم ایک اسٹیٹ میں یا دوسری اسٹیٹ میں. لیکن ایک دوسری طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑا مشکل کام بھی ہے جو عظیم الشان کام, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا نہایت چیلنجنگ ہے, نہایت مشکل اور مصعب کام ہے. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ عام طور پہ یہ جو جب کبھی بھی ہمارے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں بھائیوں کے ساتھ, چچاؤں کے ساتھ, خالاؤں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, عام طور پہ رشتوں میں کچھ نہ کچھ فرکشن آ جاتی ہے. اور اس فرکشن کے اندر کبھی کبھی اگر ہم حلم کا مظاہرہ نہ کریں, برداشت کا مظاہرہ نہ کریں تو بات آگے بڑھ جاتی ہے. اب اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی ذاتی کی اور اس ذاتی کو میں دل میں لے کر بیٹھ گیا, اس سے میرا دل زخمی ہو گیا, تو اب میرے دل میں ایک لاوا ابل رہا ہے, ایک جذبہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. اب میرے لیے بہت مشکل ہے, بہت متعذر ہے کہ میں جا کر اس سے معافی مانگ لوں, اس سے تلافی کر لوں, اس کو معاف کر دوں. میں اپنے شل میں چلا گیا, وہ اپنے شل میں چلا گیا, اور ہمارا جو دل کا جذبہ تھا اگلے انٹریکشنز کی وجہ سے, کیونکہ اگلی دفعہ اس نے سلام نہیں کیا, میں نے سلام نہیں کیا, پھر وہ بات کچھ اور آگے بڑھی, کچھ اور برا بلا کہہ دیا, ایک دوسرے سے بات کرنے کی حالت میں نہیں. اب اس کے لیے جو کیریکٹر چاہیے, جو ظرف چاہیے, جو حلم چاہیے, جو بڑا پن چاہیے, وہ بہت مشکل ہے, وہ آسان نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ صلہ رحمی جو ہے یہ ایک بڑا مشکل حکم بھی ہے. مگر میرے پاس چوائس ہے, یا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تعلیمات کو سامنے رکھوں, یا پھر میں اپنے نفس کو اور اپنے جذبات کو اور ان چیزوں کو سامنے رکھوں. اس میں سب سے بڑی ہمارے سامنے جو مثال آتی ہے, جو سب سے بڑی مثال آتی ہے, وہ سیرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں سکھا دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا کہ ایک جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے, مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں صحابوں میں سے, لیکن ان سے ایک بڑی خطا یہ ہوئی کہ ہم نے مشہور سنا جو حضرت ہماری اماں عائشہ پہ تہمت لگی, تو یہ حضرت ابو بکر کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ترین اہلیہ تھی. تو جب قرآن میں ان کی برات آ گئی اور سامنے آیا کہ ایک جنہوں نے بڑے اس کے اندر تجاوز کیا اور اماں عائشہ پہ تہمت لگانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی, تو یہ حضرت ابو بکر کے وہ رشتہ دار تھے جن کی کفالت, جن کی تمام ڈپینڈنسی حضرت ابو بکر پہ تھی. حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے گھر میں بھی رکھا تھا, ان کو نان نفقہ بھی دیتے تھے, ان کو پالا بھی تھا, اور یہی وہ صاحب تھے جنہوں نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا. تو حضرت ابو بکر نے جذبات میں آ کر, دیکھیں تو بڑا کلائمیکس ہے نا, یہ تو ایکسٹریم ہے, یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں, یہاں پہ تو آپ کی سگی بیٹی پہ تہمت لگائی جا رہی ہے. یہ اتنا بڑا امتحان ہے, یہ اتنا بڑا ایک حضرت ابو بکر کے لیے امتحان ہے. حضرت ابو بکر جیسا آدمی بھی قسم کھا بیٹھا کہ اب میں ہرگز ان کی کفالت نہ کروں گا اور ان سے تعلق نہ جوڑوں گا, اور اس پر پوری قرآن شریف کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں, جو وسعت والے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ, ان کو چاہیے کہ ایسی قسم نہ اٹھائیں. کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ درگزر کریں, ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر کرے, ان کو معاف کرے, ان کی مغفرت کرے؟ جب یہ آیت آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ صرف معافی مانگی بلکہ ان کا جو وظیفہ تھا اس کو دگنا کر دیا. دیکھیں اس طرح کے امتحان تو حضرت ابو بکر سے اللہ تعالیٰ لیں گے, ان سے چھوٹے امتحان لاتے ہیں.
لیکن جس طرح سے یہ اس سے ثابت ہوا کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جہاں یہ مشکل ہے وہاں پہ اس کے ساتھ جو وعدے ہیں، جو اس کے ساتھ جو ریوارڈ ہے، جو اس کے ساتھ جو ثواب ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے. یار کی بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا. لیکن اس کے ساتھ اس کی اہمیت اتنی ہے کیونکہ اس سے یا تو معاشرہ خاندان بنتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں. معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ ٹوٹتا ہے. تو لیکن اس کی یعنی کہتے ہیں کچھ گناہ کے کچھ خاص خواص ہوتے ہیں. جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اولئک لہم اللعنہ، یعنی یہ وہ لوگ جن چیز کو اللہ نے جوڑنے کو حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، ان کو توڑتے ہیں تو ان پہ لعنت ہوتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ذکر فرمانے لگے، یہ تو دور کی بات کہ مسلمان قطع رحمی کرے. کہنے لگے اپنے جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہنے لگے کہ جو قاطع الرحم ہے نا، قاطع الرحم، اس سے میل جول نہیں رکھو، اس کو اپنی مجلس میں بھی شامل نہ کرو، کیونکہ اس آیت کی روح سے اور دوسری آیات کی روح سے جو اس پہ لعنت ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو اس میں تم بھی ملوث ہو جاؤ. فرمایا کہ سورہ محمد میں، سورہ رعد میں دو الگ الگ مستقل آیتیں آئیں کہ جنہوں نے جو قاطع الرحم ہیں، جو رشتہ داروں کو نبھا نہیں کرتے، جو رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. حضرت زین العابدین نے ایک تیسری بھی جگہ فرمایا جہاں پہ گمراہی اور ضلالت ان کے حق میں ثابت کی گئی. قرآن میں گویا 3 جگہ ان کی مذمت فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز ختم ہوئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے، کوئی اہم دعا کرنی تھی. کہنے لگے کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر اس مجلس میں کوئی رشتہ داروں کے حقوق کی پامالی کرنے والا ہے، کوئی قاطع الرحم ہے، تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، کہ ہم ایک اہم دعا کرنے والے ہیں، اور اگر وہ قاطع الرحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا، توڑنے والا اگر ہماری مجلس میں شامل ہے تو یہ ہماری دعا جو ہے اس کے دروازے یہ عرش پہ، آسمان پہ پہنچنے سے پہلے بند ہو جائیں. یہ جو لعنت ہے یہ اس فرد تک مقید نہیں ہے، اس خاندان تک محدود نہیں ہے جو اس میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ معاشرے میں پھیل جاتی ہے، جس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ پھیل جاتی ہے. ہم سوچیں آس پاس کتنے ایسے کیسز ہیں. ابھی ہمارے دوست ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بہن نے انتقال سے پہلے وصیت کی اپنے بھائی کے بارے میں، جس سے کوئی جھگڑا تھا، قطع رحمی چل رہی تھی، کہ اس کو میرے جنازے میں بھی شرکت نہ کرنے دینا، اس کو میری مرنے کے بعد تدفین میں بھی شرکت نہ کرنے دینا، اس کو اس قناعت و شامیانے کے اندر اس مجلس میں نہیں بیٹھنے دینا جس میں میری قرآن خوانی ہو رہی ہو، یا اس کے بعد لوگ جمع ہو، غمخواری کے لیے جمع، اس میں شامل ہو. ایسا بغض، ایسا جذبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ وہی بہن بھائی ہیں جو بچپن میں ساتھ کھیلے، جو ساتھ پلے بڑے ہیں، ایک ہی ماں کے چھت کے نیچے، ساتھ سوئے ہیں، ساتھ اٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے، اور ایسی حالات پہ وہ پہنچے. اور یہ کوئی ایک گھر کا معاملہ نہیں، آس پاس جیسے الطاف بھائی نے فرمایا اپنی دعا کے سے پہلے کہ یہ ہر جگہ اس طرح کے واقعات پیش آ. ایک گناہ خاصیت یہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک اس گناہ کی خاصیت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی، یہ 2 گناہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے حدیث میں، کہ آخرت میں جس کا نتیجہ مرتب ہونا وہ تو اپنی جگہ ہے، جو سزا ملنی اپنی جگہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ قاطع الرحم جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ 2 گناہ ایسے، ظلم اور قطع رحمی، جس کا گناہ انسان کی طرف جلدی کرتا ہے، یہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ سرعت کے ساتھ آتا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہی وہ نتیجہ اس کی زندگی مرتب ہوتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے، ظلم اور قطع رحمی اس کی زندگی میں آتا ہے. میں اس کو کچھ ایک آدھ واقعات بھی آپ کو اس کو بتاؤں گا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں پر ارشاد فرمائی. دنیا میں کیسے اثرات ڈالتا ہے، دنیا میں کس طرح سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آخرت میں تو جو ہے نتیجہ وہ ہے. دنیا میں آیا کہ 3 چیزیں آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر صلہ رحمی کوئی کرتا ہے، رشتہ داروں سے نباہ کرتا ہے، اس کی ڈیفینیشن پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن یہ میں فضیلت بتا دوں، اس کے بعد میں اس کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں.
ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اہتمام کرتا ہے صلہ رحمی کا، قطع رحمی سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رزق کو بڑھا دیتے ہیں. The converse is also true. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے، یعنی جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی محسوس کرتا ہے. دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نشانات قدم دراز فرما دیتے ہیں. ایک مفہوم علماء نے اس کا یہ لیا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دیتے ہیں، اس کی عمر کو طویل کر دیتے ہیں، اس کی عمر جو لکھی ہوتی ہے اسے بڑھا دیتے ہیں. اس کا صلہ رحمی کرنا بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور اس کی عمر میں توسیع بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے. لیکن جو دوسری بات آئی، جو اکثر علماء نے یہ بھی مفہوم نکالا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نمبر آف ایئرس، اٹس آلسو اباؤٹ کوالٹی آف لائف. کہ اس کے اندر جو اس کی زندگی کا معیار ہوتا ہے، نہیں انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے نا، اس کے وہ قوانین رہ جاتے ہیں جو ایک جوانی میں ہوتے ہیں. میں جس طرح سے 20 سال کی عمر میں 23 سال کی عمر بھاگ سکتا، میں 45 سال کی عمر میں نہیں بھاگ سکتا. جو میری نظروں کا حال ہے وہ جو 20 سال 30 سال کا وہ نہیں ہے. کبھی کسی کو شوگر ہو جاتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو کڈنی کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی. تو علماء نے یہ مفہوم بھی نکالا اس کی ایسی بیماری، اس کی کوالٹی آف لائف اچھی رہتی ہے. نشانات قدم کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے قدم طویل ہوتے چلے جاتے ہیں. جو کرسی سے لگ گیا، جو بستر سے لگ گیا، اس کے تو نشانات قدم کا ہی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس میں نہ صرف علماء نے مفہوم نکالا نمبر آف ایئرس کا زندگی کے، بلکہ کوالٹی آف لائف کا بھی. کس چیز پہ وعدہ ہے؟ صلہ رحمی پہ. تیسری چیز فرمائی جو آتی ہے، وہ فرمایا کہ جنت میں داخل کریں گے. اور چوتھی چیز جو حضرت علی کی حدیث میں یونیک ہے، اضافی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مقبولیت عطا کریں گے، اس کے دلوں میں اس کی محبت کو. اور یہ بڑی معقولی چیز ہے نا، جب یہ کام کر رہا ہے، جب خاندان کو لے کے چل رہا ہے، خاندان کو جوڑ کے چل رہا ہے، تو ایسا شخص ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے کوئی پورے خاندان کو بنا کے لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسی مقبولیت عطا کرتے ہیں. ہر ایک کو اس سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کو اس کے پاس اپنی پرابلمس لے کے جاتا ہے، ہر ایک کو اس کو لک اپ ٹو کرتا ہے، اس کو اپنا بڑا بنا کے دیکھتا ہے. تو یہ کس صلہ رحمی پہ وعدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی ڈیفینیشن آتی ہے. اس صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ میں صحابہ نے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے ظلم کرے اسے تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، جو تم سے تعلق کاٹے، جو تم سے اعراض کرے، جو تم سے کٹے، تم اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرو. یہ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق، یہ اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے نا. ٹٹ فور ٹیٹ، کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم نے بھی اس سے اتنا اچھا سلوک کر لیا، جتنا اس نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہم نے بھی لوٹا دیا. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم آگے کریں. اس پہ یہ وعدے آتے ہیں. اب یہ کہنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں ذرا مشکل ہے. کرنے میں اس کے لیے بڑا کیریکٹر چاہیے، بڑا کردار چاہیے، بڑا ظرف چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، جہاں پر چاروں طرف یہ آگ لگی ہوئی ہے قطع رحمی کی، وہاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، یہ بہت بڑا ایک موقع بھی ہے. اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں گے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے کہ رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں، اور وہ رشتہ داروں کے ساتھ میں ان سے جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے اعراض کرتے ہیں. میں ان سے حلم کے ساتھ پیش آتا ہوں، مجھ سے آگے سے جہالت برتتے ہیں. میں ان کو دینا چاہتا ہوں، وہ کجروی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ خاک ڈالے گا اور تمہیں اونچے درجات دے گا، تمہیں عزت دے گا، تمہیں قائم کرے گا جب تک کہ تم اس طرز عمل پہ قائم رہتے ہو. تو گویا کہ ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم آخرت میں ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے درجے بلند ہوں، دنیا میں ہمیں ہمارے بچوں کو عزت ملے. تو اگر ہم اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ اگلے کے ساتھ اس کی ذاتی کو، مجھے ایک آیت میں قرآن شریف کی اور آیت آتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ وہ کوئی ذاتی کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو دن دیکھو گے تم اس کو پاؤ گے ولی الحمیم. ولی الحمیم کا مطلب بڑا گہرا دوست. تو اگر یہ کوئی کرتا ہے تو وہی آگے، کیونکہ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت کم لوگ اس دنیا میں ہیں جو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں. تو آگے سے اگر کوئی ایسا حلم دکھاتا ہے تو چونکہ ہے ایسے لوگ تو اس کے لوگ گرویدہ بن جاتے ہیں، اس کو معاشرہ عزت دیتا ہے. دیکھیں گفتار کے غازی میری طرف تقریر کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن کردار کے غازی جو عملاً ایسا کر کے دکھائیں، غصے کو پی جائیں، آگے سے ریاکٹ نہ کریں، تو ایسے لوگ بہت کم لوگ ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں مگر یہ بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، یہ بہت کم لوگ اس کا ظرف رکھتے ہیں. تو آخر میرے پاس آپ کے پاس یہ موقع، مجھے یاد ہے کہ کار پولنگ ہوتی تھی ہمارے بچوں کی، تو اس میں کار پولنگ میں کیا ہوتا ہے، کار پولنگ ہو نہیں سکتی جب تک کہ مل کے نہ چلیں، جب تک کہ آپ کچھ رعایت نہ کریں. لیکن تو بچے شکایت کرتے تھے کہ ہم اگر لیٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑا شور مچاتے ہیں، اگر وہ لیٹ ہوتے ہیں تو ہم آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. سائڈ والی ونڈو جو ہوتی ہے، شیشے والی ونڈو، وہ بچے چاہتے ہیں نا بیچ میں نہ بیٹھے، سائڈ والی ونڈو، تو اس پہ وہ بیٹھتے ہیں، ہمیں نمبر ہی نہیں دیتے، ہمیں باری نہیں دیتے. تو میں نے ان سے کہا، بچوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس کو برداشت کر لو اور اس کو پی جاؤ تو دیکھو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کریں گے، تمہیں اوپر اٹھائیں گے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، برداشت کر لیا، ونڈو سیٹ چھوڑ دی، ٹھیک. تو جہاں پر بھی ہم یہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے کم ہیں. اللہ کے نزدیک اس ظرف کی، اس کردار کی، اس طرز عمل کی بڑی قیمت ہے، بڑی وقت ہے. اور اگر یہ معاشرے میں چند لوگ بھی ہو جائے نا تو معاشرہ آپس میں بانڈ ہو جائے، خاندان آپس میں مل جائیں، برادریاں آپس میں اکٹھی ہو جائیں، سارا توڑ جو پھوڑ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ سب ختم ہو جائے. تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواص بتائے، ایک تو قطع رحمی پہ لعنت ہوتی ہے، قاطع الرحم پہ لعنت ہوتی ہے، اور وہ لعنت جو ہے نا وہ کانٹیجیس ہے، وہ پھیلتی ہے، وہ ایک شخص تک محدود نہیں رہتی. دوسرے ایک خاص بات اس کی فرمائی کہ وہ سرعت کے ساتھ، وہ تیزی کے ساتھ، وہ جلدی کے ساتھ اس دنیا میں بھی اس کا کام خراب کرتی ہے، اس کا بیڑا غرق کرتی ہے. صحت کے پرابلمز آئیں، رزق کے پرابلمز آئیں، عمر کے پرابلمز آئیں، اس میں قطع رحمی ایک بڑا کہیں مجھے کسی نے واقعہ بتایا کہ کسی صاحب کو، بڑے کاروباری تھے، کینسر ہو گیا. ان کو صاحب نے کہا کہ آپ کے خاندان ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے دوست رشتہ دار ہیں. انہوں نے کہا ہیں. انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں شہر میں رہتا ہوں، گاؤں میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا ان سے میل ملاپ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. ان کی معاشی حالت کیسی ہے؟ ان کی معاشی حالت کمزور ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک مہینہ جائیں اور اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، جو آپ کے، کہنے لگے کون لوگ ہیں؟ کہنے لگا میرے کزنز بھی ہیں، میرے چاچے ہیں، میرے مامے ہیں، میرے خالہ ہیں، میری خالہ ہے، میری پھوپھی ہیں، سبھی ہیں. ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ احسان کریں. تو وہ صاحب گئے اور ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ مالی وسعت بھی فرمائی، کسی کو جو وہاں کے حالات ہوتے ہیں ان کے لیے، کسی کے لیے گائے لے دی، کسی کے لیے لائف اسٹاک میں ہیلپ کر دی، کسی لیے اور ہیلپ کر دی. کہنے لگے وہ واپس آئے، کہنے لگے کہ میں نے سارے ٹیسٹ کرائے اور جو کینسر کا جو میرے خاص اسٹیج میں پہنچ چکا تھا اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. دیکھیں یہ بات، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایک واقعہ ہے. لیکن کیا احادیث سے یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات کی سند نہیں ملتی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پرامس نہیں کیا کہ نشانات قدم دراز فرمائیں گے؟ وہ شخص ایک ٹرمنل النس میں مبتلا ہو چکا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 20 سال تک قطع رحمی کی ہوئی تھی، اور ایک دم وہ رشتے جوڑ لیتا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ ان کو جوڑو وہ جوڑ لیتا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بعید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں برکت فرما دیں، اس کے رزق میں برکت فرما دیں، اس کے رشتوں میں برکت فرما دیں، اس کی صحت میں برکت فرما دیں؟ یاد رکھیے گا کہ یہ تو ایک وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا. صحابہ کا عمل صدیوں سے رہا، قرون اولک مسلمانوں کا ابھی تک اس پہ عمل رہا، علماء ممبر سے بیان کرتے رہے. لیکن اب ریسنٹلی بہت ساری اسٹڈیز کے اندر، بہت ساری تحقیق کے اندر یہ بات آئی. میں ایک آدھ اسٹڈیز کا حوالہ دوں گا. ایک اسٹڈی کی گئی 70 انڈر گریجویٹس پہ یونیورسٹی کے، اور اس اسٹڈی کے اندر سے سب وہ آیا. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں، اصل میں اس کی جڑ جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے دل. حدیث ہے مفہوم کہ دل میں، تمہاری جسم میں ایک حصہ ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، اس سے اعمال بھی خراب نکلتا ہے. اور وہ ہے دل ہے، اور وہ ہے دل، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ہوگا. یہ دل جو ہے نا ہمارے ایکشنز کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے طرز عمل کو، ہماری شخصیت کو، ہماری پرسنالٹی کو، سب کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو ڈرائیو کرتا ہے. اس دل میں اگر بغض آ گئی، نفرت آ گئی، نند کے ساتھ آ گئی، بھاوج کے ساتھ آ گئی، ساس کے ساتھ آ گئی، بھائی کے ساتھ آ گئی، چچا کے ساتھ آ گئی، خالہ کے ساتھ، اب وہ بدگمانی جو ہے نا وہ پکڑی اندر.
اچھا وہ اگلے کو تو کب نقصان پہنچائے گی خاندان کو بعد میں نقصان پہنچائے گی، لیکن یہ شخص جو اس گرج کو ہاربر کر رہا ہے، جو اس کینے کو اپنے دل میں پرورش کر رہا ہے، سب سے دیکھیں آگ جہاں لگی ہوتی ہے وہ دوسری جگہ تو آگے نقصان پہنچاتی ہے، پہلے جہاں لگی ہوتی ہے وہیں نقصان پہنچاتی ہے. میں نے ایک مقولہ بھی نقل کیا تھا، ایک انگریزی کا مقولہ ہے، مختلف لوگوں نے کہا، مجھے بڑا مناسب لگا اس عنوان سے، کہ ریزنٹمنٹ یہ نفرت جو ہے از لائک ٹیکنگ دا پوائزن یور سیلف اینڈ ایکسپیکٹنگ دا ادر پرسن ٹو ڈائی. یہ نفرت جو ہے نا، اس کا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا پیالہ آپ خود پیتے ہیں، یہ ایسا زہر ہے جس کا پیالہ آپ خود پیتے ہیں اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اگلے کو نقصان ہو جائے گا، اگلا جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا. اچھا اس پہ اسٹڈی ہوئی وہ انڈر گریڈس کی. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک کو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی ایسے ریلیشن شپ کو سوچنا ہے جہاں پہ آپ کی کوئی آپس میں دشمنی ہو گئی، کبھی ریلیشن شپ خراب ہو گیا، آپ نے سوچنا ہے. پھر ایک کو انہوں نے ایک گروپ کو کہا کہ آپ نے اسے سوچنا ہے کہ کیسے ان سے پیچ اپ کرنا ہے، چھوڑو انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، طرح طرح سے سوچنا ہے کہ کس طرح سے ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ میری طرف سے غلطی ہے، کس طرح سے میں پیچ اپ کر لوں، کس طرح سے ان سے امپیتھائز کروں، ان کے بارے میں سوچوں. دوسرے صاحب نے سوچنا ہے کہ مجھے سوچنا ہے کہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، میں بدلہ کیسے لوں، کیسے ان کو نقصان پہنچاؤں. تو جب ان کی ڈفرینٹ وائٹلز لیے گئے، بلڈ پریشر سے لے کے ہارٹ بیٹ سے لے کے دوسری چیز، ان کے ٹینشن، ان کے اسٹریس لیول، ان کے کارٹیسول لیولز جج کیے گئے، تو وہ گروپ جس کو آمادہ کیا تھا اس بات پہ کہ آپ ان سے پیچ اپ کر لیں، ان سے بات چیت کر لیں، ان کے ساتھ خوش گمانی کریں، وہ جو تھا ان کے سارے وائٹلز بہت پازیٹیو آئے. اور وہ جو گروپ تھا جس کو یہ انکریج کیا گیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں نیگیٹو خیالات کو، منفی خیالات کو اور مزید سوچیں ان سے بدلہ کیسے نکال سکتا ہوں، ان سے اسکور کیسے سیٹل کر سکتا ہوں. ان کے جتنے وائٹلز تھے، ان کی ہارٹ بیٹ، ان کا پلس ریٹ، ان کا بلڈ پریشر، ان کا اسٹریس لیول، ساری چیزیں خراب آئی. 7 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر کی بچیوں پہ ایک تحقیق ہوئی. ان کو ایک مشکل قسم کا، ایک مجموعے کے سامنے ایک مشکل قسم کا ان کا کہا کہ تقریر کرو کھڑے ہو کے. یہ بچیاں کم ایج پر ظاہر ہے نروس ہوتی ہیں، تو ان کا اسٹریس لیول بلڈ میں بڑھ گیا، کارٹیسول بڑھ گیا ان کے بلڈ میں. پھر اس کے بعد تقریر کے بعد اس سے ان کو کچھ لڑکیوں کو کوئی مووی شووی دکھائی گئی، ایک عام سی مووی، اور کچھ لڑکیوں کو ان کی والدہ سے کہا گیا کہ ان کو پیار کریں، جا کے ان کو گلے لگائیں، ان کے ہاتھ پکڑیں. اس کے بعد ان کے اسٹریس لیول دوبارہ میجر کیے گئے. تو جو بچیاں جن کو مووی دکھائی گئی، جس سے وہ ہوتا ہے نا ٹینشن ریلیز کرنے کے لوگ موویز بھی دیکھتے ہیں نا، تو ان کا اسٹریس لیول بڑھتا چلا گیا، ان کا کورٹیسول لیول بڑھتا گیا. اور ایک اور لو ہارمون ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آکسیٹوسن. آکسیٹوسن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو خوشی، ہیپینس ہارمون بھی کہتے ہیں اسے، یہ اچھی فیلنگ دیتا ہے. اور لو ہارمون بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب کہ محبت ہو، اطمینان ہو، خوشی محسوس کرے، اس وقت یہ ریلیز ہوتا ہے باڈی. یہ اچھا ہارمون ہے. اور جو کورٹیسول ہے وہ اسٹریس ہارمون. تو جو ان بچیوں کو ان کی والدہ نے محبت، پیار سے ہاتھ پکڑا، پیار سے بات کی، ان کو گلے لگایا، ان کو پیار کیا، تو ان کا کورٹیسول لیول نیچے چلا گیا، اسٹریس ہارمون لیول نیچے چلا گیا تھا، اور ان کا آکسیٹوسن کا لیول بڑھ گیا. یعنی یہ بچیاں اطمینان میں آ گئی. اور یہ ساری چیزیں جو نا آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم پہ، آپ کی نروس پہ، ہر چیز پہ افیکٹ ڈالتی. یعنی ہم وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سال پہلے بتائیں، نشانت قدم دراز ہونے کی، صحت ہونے کی، اس کی ہونے، وہ تمام چیزیں جو ہیں آج اس وقت ایکسپیریمنٹس میں جب ہم وہ کر رہے ہیں، اس کو میجر کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی اسٹڈی جو میں نے پچھلے اس میں کوٹ کی تھی، وہ ہے کہ ہارورڈ کی اسٹڈی. اچھا یہ لانگ ٹرم، یہ چھوٹی شارٹ ٹرم اسٹڈیز تھی، یہ جو ہے ایک لانگ ٹرم اسٹڈی ہے. اس لانگ ٹرم اسٹڈی میں تقریباً یہ 1938 میں شروع ہوئی. 1938 میں 268 کے قریب ہارورڈ کے اس وقت اسٹوڈنٹس تھے جو اپنے سیکنڈ ایئر میں تھے، اپنے بیچلرس پروگرام کے، اپنے جو بھی ان کا بیچلرس پروگرام تھا. اور یہ ابھی آج بھی چل رہی ہے. 4 ڈائریکٹر چینج ہو چکے ہیں، آج بھی اسٹڈی چل رہی ہے. اور وہ لوگ جن پہ اسٹڈی شروع ہوئی تھی وہ 268 لوگوں میں سے صرف 18-19 لوگ بھی زندہ ہیں، اپنے 90s میں ہیں، باقی سب لوگ ختم ہو گئے. اس اسٹڈی سے 3 چیزیں نکلی جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہیں. انہوں نے دیکھا کہ اس میں مختلف لوگ تھے. اس میں وہ لوگ تھے جو ٹائکونز بنے آگے چل کے، ان میں وہ لوگ تھے جو ڈرگ الکوہولکس بنے، ڈرگ ایڈکٹس بنے، بروکن فیملی کا شکار ہوئے، نروس بریک ڈاؤن ہوئے، بہت سارے. جو نتیجہ نکلا اس اسٹڈی کا ایک بہت اہم یہ تھا
اف یو وانٹ ٹو بیکم رچ، اگر آپ بہت پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ہاں تو کاروبار کی محنت، جاب کی محنت میں اندھا دھند لگائیں ٹائم. بٹ اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی، اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو انویسٹ ان یور ریلیشن شپس. تو آپ اپنی زندگی میں اپنے جو ارد گرد کی آپ کی جو تعلقات ہیں، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی سے، اس کے اندر انویسٹ کریں، اس کے اوپر محنت کریں. اس اسٹڈی نے شو کیا کہ جو لوگ 50s میں جن کے ریلیشن شپس اچھے تھے، جن کے آپس میں تعلقات اچھے تھے، میاں بیوی کی، بیوی کی میاں سے، میاں کی بیوی سے، اولاد کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، والدین کے ساتھ، 80s کی عمر میں، ایک تو وہ پہنچے 80s تک، اور دوسری بات جب 80s کی عمر میں پہنچے تو ان کی جتنے بھی بلڈ پریشر، شوگر، جتنی بھی ان کی بیماری، ان کی کہیں کم، جو اسٹڈی نے فائنڈ کیا ان کے اندر کہیں کم تھی ان کی نسبت، جو کہ جن کے تعلقات خراب تھے، جو ڈائیورس تھے، جن کے بھائی بہنوں سے نہیں بنتی تھی، جن کے ریلیشن شپ اوور آل خراب تھے. نہ صرف یہ بلکہ 80s کی ایج میں جو فزیکل پین تھا، جو جسمانی تکلیف تھی، تو وہ لوگ زیادہ اچھے برداشت کر پا رہے تھے جن کے ریلیشن شپ تھرو آؤٹ اپنی زندگی میں بہتر رہے، اور وہ لوگ مشکلات کے شکار تھے، وہ ان کو وہی پین ان کو تھا، وہی پین ان کو بھی تھا، لیکن جن کے ریلیشن شپ خراب ہوئے وہ اس کو ان کے اثرات بہت خراب مرتب ہو رہے تھے، ان کے موڈ سوئنگ زیادہ ہو رہے تھے، وہ ڈپریشن میں زیادہ جا رہے. صرف یہی نہیں بلکہ جب میموری ٹیسٹ کیا گیا اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا گیا تو وہ لوگ جن کے ریلیشن شپس اچھے تھے انہوں نے میموری ٹیسٹ میں، ریلیشن شپ ٹیسٹ میں ان کی نفسیاتی سائیکولوجیکل ہیلتھ بھی زیادہ اسٹرانگ تھی، زیادہ اچھی تھی، بجائے ان لوگوں کے جن کے ریلیشن شپ، بلکہ اس اسٹڈیز میں کہا گیا، اسٹڈی کا ڈائریکٹر اس نے کہا لونلینس کلز، یعنی یہ جو تنہائی ہے جو خراب تعلقات کی وجہ سے ہو جاتی ہے، آپ لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، تعلقات توڑ دیتے ہیں، یہ اسی طرح سے انسان کو مارتی ہے جیسے اسموکنگ مارتی ہے، جیسے الکوہل مارتا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ان لوگوں نے بڑی تحقیق کر کے، بڑی محنت کر کے، بڑی ریسرچ کر کے، 80 سال ریسرچ کر کے وہ چیزیں نکالی. ہمیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے یہ پلیٹ میں رکھ کے دے دی، اور ہمیں بتا دیا نشانات قدم بھی دراز ہوں گے، رزق بھی تمہیں وافر ملے گا، اور یہ دنیا میں بھی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے. مگر یہ جو اس کے اثرات ہیں، دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں بہت واضح طور پہ کہ جو بھی ہمیں احکام دیے گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس میں دنیا کی بھی بڑی کامیابی ہے، آخرت کی بھی بڑی کامیابی، چاہے وہ احکامات سود کے اور غرر کے ہوں، چاہے وہ احکامات وقف کے ہوں، چاہے وہ احکامات صدقے کے زکوٰۃ کے ہوں، چاہے وہ احکامات صلہ رحمی کے ہوں. یہ دنیا میں بھی ہمیں ہر طرح کی کامیابی دلاتے ہیں، اور آخرت میں تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے ہی. اب اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے ایسے، لیکن یہ کہ ایک فقیر نے لکھا ہے، اور جو امور کشف میں سے ان میں سے آتا ہے کہ خراسان کا ایک تاجر تھا جس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، بڑا امانت دار تھا. ایک صاحب نے 10,000 اشرفیاں اس کے پاس رکھوائیں، اور اس کے بعد وہ کسی سفر پہ چلے گئے، واپس آئے تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ورثہ سے پتہ کیا، پتہ نہیں چلا، کسی کو بتایا نہیں تھا اس نے. تو وہ علماء کے پاس چلے گئے، مکہ کے علماء کے پاس، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی جاؤ، اتنا نیک آدمی تھا، تو زمزم کے کنویں پہ آواز دو اور اس کا نام لے کے کہو کہ اے فلاں مجھے بتا دے کہ کہاں ہے تمہاری، کہاں تم نے دفن کیا میری، کہاں تم نے میری اشرفی کو رکھا. تو وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے آواز دی، اس صاحب کو، خراسانی کو آواز دی، اور نتیجے میں خرچ کا کوئی جواب نہیں ملا. کہ واپس علماء کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی جواب نہیں دیا. وہ بڑے پریشان ہوئے علماء کہ ہم اس کو نیک آدمی سمجھتے ہیں، ایسا کرو برہوت کے کنویں کے پاس جاؤ جہاں بدروہیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آواز دو. جب ان صاحب نے آواز دی تو وہاں سے آواز آئی کہ ہاں وہ فلاں فلاں جگہ میں نے دفن کر رکھا ہے، وہاں جا کے نکال دو. تو ان صاحب نے تجسس سے سوال کیا کہ تمہارے بارے میں تو ہم نے بڑا سنا تھا، تم بڑے امانت دار تھے اور بڑی تمہاری اچھی ریپوٹیشن تھی، تم یہاں پہ کیا کر، تمہاری روح یہاں پہ کیا؟ کہا کہ میں سب کچھ جو کیا وہ کیا، لیکن خراسان میں پیچھے کچھ ایسے میرے رشتہ دار تھے جن سے میں نے اپنا قطع تعلق کیا ہوا تھا، اس کی سزا مجھے مل رہی. تو یہ واقعہ ہے، واقعہ اللہ اس کی سند جانتے ہیں، لیکن بہرحال احادیث سے، قرآن کی آیات سے
یہ تمام واقعات کی ہمیں دلیل ملتی کہ یہ اگر ہم نے وہ اہتمام سے صلہ رحمی کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیں گے، اور اگر قطع رحمی کی تو اس دنیا میں محرومی ہے اور آخرت میں بھی محرومی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ تعمیر معاشرہ میں اس کا کیا کردار، تو آپ ہی سوچیں کہ اگر ہم، یعنی وہ حدیث ہے نا سامنے کہ شیطان نے محفل لگائی، مجلس لگائی اور سوال کیا کہ بتاؤ کیا کام کر کے لائے میرے لیے۔ ایک نے کہا میں نے قتل کروا دیا ایک شخص سے، ایک نے کہا نماز چھڑوا دی، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، آگے بتاؤ۔ ایک نے کہا کھڑے ہو کے کہ میں نے میاں بیوی میں ناچاقی پیدا کر دی۔ واہ بھائی، تم نے کام کیا نا، تم نے زبردست کام کیا۔ اب شیطان نے اس کو کیوں اتنا اپریشیٹ کیا؟ بڑے بڑے گناہوں کو اس نے اتنی داد نہیں دی، اس کی اتنی پذیرائی نہیں کی جتنے ناچاقی، میاں بیوی میں ناچاقی ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی نہیں، آئے دن ہوتی رہتی اور پھر میل ملاپ ہو جاتا۔ تو یہ بہت بڑی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی، تو وہ رشتہ ہے نا، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ازواج ہیں ان سے تم، یہ ہم نے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، لتسکنوا۔ اب اگر اس میں ہی آپس میں رفت آ گئی ہے اور دراڑ آ گئی ہے، تو اگر فرض کریں ایک مکان کی ایک اینٹ سے دوسری اینٹ مل کے نہیں رہ سکتی، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے نہیں مل سکتی، تو دیوار پوری کیسے بنے گی؟ اگر دیوار نہیں بنے گی تو اس کے اوپر بیم اور چھت کیسے پڑے گی؟ اگر چھت نہیں پڑے گی تو اس کا اگلا فلور کیسے بنے گا؟ تو معاشرے کی تعلیمی، جو معاشرے کا، سوسائٹی کا جو سب سے فنڈامنٹل یونٹ ہے وہ ایک ہاؤس ہولڈ ہے، ایک گھر ہے۔ اگر گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، بغض عداوت کینہ ہے، ایک دوسرے سے سکور سیٹل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اگر بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ ان کے آپس میں محبت نہیں ہے، اگر ان کے آپس میں تعلق کا استوار نہیں ہے، تو اور یہ وہ بھائی بہن ہیں جو ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، ساتھ پلے ہیں، ساتھ بڑے ہیں، اگر ان میں جوڑ نہیں ہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اجنبیوں کے ساتھ جوڑ ہوگا؟ کیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک برادری میں جوڑ ہوگا؟ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ برادری کے باہر جوڑ ہوگا، ملک کے لیول پہ جوڑ ہوگا؟ امت کیسی اکٹھی ہوگی؟ ایک پنجابی اور ایک پٹھان، ایک مانجر اور ایک سندھی میں جوڑ، ایک بلوچی میں جوڑ کیسے ہوگا جب خاندان کے خاندان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ تو تعمیر معاشرہ میں ایک بنیادی چیز ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ میں ایک اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا ایک رسالے کے اندر کہ امریکہ کے اندر فیملی بزنس کے اندر ایک سال کے اندر انہوں نے کیلکولیٹ کی تھی، اور پاکستان میں تو یہ تحقیق ہوتی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، $300 بلین انہوں نے کہا کہ کاسٹ ہے کس چیز کی؟ فیملی بزنس میں جو کانفلکٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے فیملی بزنس ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا $300 بلین کی کاسٹ، اور نے کہا ایک سال میں 20% ٹائم جو ہے وہ ایگزیکٹوز کا اور فیملی بزنس اونرز کا وہ صرف کانفلکٹ ریزولوشن میں، اختلافات کو ختم کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور اس پہ عمل درآمد کریں اور آپس میں، یاد رکھیے گا کہ یہ جو فیملی، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی دیکھیں، جو مدارس ہیں، بڑے مدارس ہوں، چھوٹے مدارس ہوں، خانقاہیں ہیں، ہسپتال ہیں، اسکولز ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو جو فنڈنگ کرنے والے ہیں کارپوریٹس نہیں ہیں، بلکہ ہمارے وہ فیملی بزنس ہیں، جو کہ ہمارے بزنس فیملی بزنسز جو ہیں، جو ہماری بزنس فیملیز ہیں، میمن بزنس فیملیز، چینیوٹی بزنس فیملیز، دہلی والیز، جتنے بھی ہیں، یہ جو آپس میں مل کے، اچھا یہی ایک طرف مدرسوں کو فنڈ کر رہے ہیں، یہی ہسپتال کو فنڈ کر رہے ہیں، یہی اسلامی اسکولز کو فنڈ کر رہے ہیں، معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، معاشی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہی امپلائمنٹ دے رہے ہیں اتنے لوگوں کو۔ جب ان میں توڑ ہوتا ہے، جب یہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں، جب یہ فال اپارٹ کرتے ہیں، جب ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ امت کو ہوتا ہے، ملک کو ہوتا ہے، معاشرے کو ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو حل کرنا، اس کا یعنی ہیلتھ وائز، یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی اپنے دل میں گرج نہ ہاربر کرو، اپنے دل میں کینے کو نہ، بلکہ بات چیت کر کے اس کو نکال لو۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ایک صحت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کرتے، پلیز کو کسی کے ساتھ شیئر کیا کرو، اپنی وائف کے ساتھ ہی شیئر کر لیں گے، یہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے تو ہمیں یہ چیز تو دی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے
جو ویسٹرن اتھارٹیز کو, ویسٹرن ریسرچرز کو جس چیز کا ایکسس بھی نہیں, جس چیز کا گمان بھی نہیں ہے, اسلام نے ہمیں وہ چیز بھی سکھا دی. اور وہ چیز کیا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا, جہاں آپس میں دو پرزے انٹریکٹ کریں گے تو فرکشن تو ہوگی نا. دو پرزے آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپس میں کلوز ریلیشن شپ ہے, کہیں نہ کہیں کوئی چیز کسی کی بری لگ جائے. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس میں آئل ہونا چاہیے, لوبریکنٹ ہونا چاہیے تاکہ فرکشن ختم ہو جائے. اور اس کا لوبریکنٹ بھی اسلام نے بتا دیا کہ لوبریکنٹ کیا ہے جس سے فرکشن ختم ہوتی ہے, چپکلش ختم ہوتی ہے, کھچاؤ ختم ہوتا ہے. بتا دیا اسلام نے. کیا بتایا؟ جیسے ہی ملو نا بھائی سے بھی ملو, سلام میں پہل کرو. فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرے اس کے دل میں کبر نہیں ہو سکتا. اس کو کبر سے سرٹیفکیٹ دے دیا, اس سے خلاصی کا, اس سے برات کا سرٹیفکیٹ دے دیا حدیث میں. سلام میں پہل کرنے والا ہمارے استاد مفتی رفیع عثمانی صاحب 70 سال کی عمر میں, آپ کی نظریں ان سے ملتی نہیں ہے, سلام کھٹ کر کے ان کا نکلتا ہے. آپ سلام میں پہل کرنے میں ان کو بیٹ نہیں کر سکتے. مفتی اعظم ہے پاکستان کے, کیا اللہ نے ان کو وقار دیا, کیا عزت دی. لیکن ایک طالب علم جو ان کا طالب علم ہوتا ہے جو حدیث کا, جیسے ہی وہ ٹاکرا ہوتا ہے ان کے سلام کھٹ کر کے ان کا نکلتا ہے. یہ ایک لوبریکنٹ ہے. مسکرا دیا, صدقہ ہے فرمایا حدیث میں. جیسے ہی مسکرایا پچھلے گرجز ختم ہو گیا. تو میرے مسکرا رہا ہے. میرا ایک پروفیسر کے ساتھ لمز کے دور میں جب میں لمز سے پڑھاتا تھا, کیس بل میں بھی ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا, تو اس نے بڑی سخت ای میل لکھ دی میرے کو. مجھے دل پہ بہت جا کے اندر لگی نا. دیکھیں انسان میں نے پہلے عرض کیا کہ سارا معاملہ ہی دل کا ہے. اب دل گائل ہے, میں رات میں سو نہیں پا رہا, کروٹیں لے رہا ہوں, برے خیالات آ رہے ہیں, جذبات امڑ رہے ہیں. میں نے اٹھا, رات میں اٹھا, اور مجھے بھی لکھنا آتا ہے. اگر وہ بڑی اچھی آرٹیکولیٹ قسم کی انگریزی میں ای میل لکھ کے مجھے ایک ایک پوائنٹ مار سکتا ہے تو میں اس سے بڑھ کے لکھ سکتا ہوں. تو میں نے 2 گھنٹے نکال کے اپنا سارا بغض, عداوت, سارے دل کے جذبات جو ہے نا وہ ای میل میں نکال لی اور ای میل لکھ دی زبردست. لیکن اپنے تھوڑا سا بزرگوں سے جو نسبت سے حاصل ہوا اپنے تمام نفسانیت کے باوجود, وہ ایک آخر میں یہ ہوا کہ میں نے سینڈ بٹن نہیں دبایا, سینڈ بٹن نہیں دبایا, اس کو سیو کر لیا. اب ایک رات اس کو سو گیا تھا, نیند آ گئی اس رات میں نیند آ گئی. تو صبح اٹھے تو ٹھنڈے ہو گئے تھے جذبات. اب اس ای میل کو میں نے خود پڑھا, ایک اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کیا. اس نے کہا وہ آپ کو چاہتا ہی اس چیز کو ہے کہ وہ آپ ایک نیگیٹو ریلیشن شپ میں چلے جائیں, اس کا مقصد پورا ہو جائے گا, اور آپ ایک جو پازیٹو چیز چاہتے ہیں کہ ادارے کو لے کے چلیں اچھی طریقے سے, آپ کا مقصد پیچھے رہ جائے گا, اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو مجھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی, میں نے ای میل نہیں بھیجی. اب وہ دوپہر ہوئی تو وہ آیا کیفیٹیریا میں, ہماری لنچ میں ملاقات ہوئی. تو اب اس سے بجائے کہ میں منہ موڑتا, وہ منہ موڑتا, وہ نخرے دکھاتا, میں نخرے دکھاتا, میں فوراً اس کی طرف بڑا. میں نے کہا طبیعت ٹھیک ہے تمہاری, خیریت ہے, مطلب کل کیا ہو گیا تھا, کس طرح سے تمہیں. تو ایک ہاتھ ملایا, سلام دعا کی, مسکراہٹ دی, وہ بھی آگے سے مسکرایا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہو کسی بات پہ, لیکن اس کو ہم ریڈو کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کیا. اچھا یہ نہیں تھا کہ میرے جذبات کو آگ نہیں لگی, مجھے آگ لگی, مگر میں نے صرف قابو پا کر کے ای میل بھی لکھ لی. یہ بھی بعض اوقات فائدے مند رہتا ہے کہ آپ نکال لیں بھڑاس, ورنہ شاید مجھے نیند بھی نہ آتی رات میں. لیکن میں نے سینڈ نہیں کیا. اگر سینڈ کرتا تو وہ حالات خراب ہو جاتے اور ایک لڑائی کی سی کیفیت, وہ پھر آگے ٹٹ فار ٹیٹ, وہ مجھے جواب دیتا, میں اس کو جواب دیتا. اس چیز سے, اس چکر سے ہم نکل گئے. سارے جذبات, ساری جو طاقتیں, توانائیاں تھیں, وہ نیگیٹیوٹی میں خرچ ہونے کے بجائے وہ ایک ہم نے ختم کر دیا. بات ختم ہو گئی, بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا آئندہ میں بھی خیال رکھوں گا, تم بھی دیکھ لینا یار. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اچھا پھر کسی کو مجلس میں جگہ دے دی, کسی کے پیچھے دعا کر لی. ایک آسان طریقہ ہے نا, کسی کے منہ پہ جا کے اس کو مسکراہٹ دینا, اس میں نس وہ ہوتا ہے نا ذرا. تو کیا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ہدیہ بھیج دیں, اس کی شکل بھی سامنے نہیں آئے گی, کسی طرح سے دل پہ قابو کر کے ہدیہ بھیج دیں اس کو. اچھا وہ ہدیہ جب اس کو ملے گا تو اس کے جذبات ہی بدل جائیں. تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دین نے ہمیں سکھائیں کہ محبت کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. تو اگر ان سب چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے, یاد رکھیے کہ جو پہل کرے گا اللہ اس کا درجہ بڑھا دیں گے. جو حدیث میں نے آپ کو بتائی نا صحابی کی, انہوں نے کہا میں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ کاٹتے ہیں. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں, یہ میرے ساتھ کجروی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں, یہ جہالت برتتے ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہیں اونچا کریں گے, ان کے منہ پہ خاک ڈالیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم ان ریلیشن شپس کو قائم کر کے, اس اخلاق کا برتاؤ کر کے ہم درجات میں بھی اونچے ہو جائیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں حضرات, خواتین, ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہ اپنی جو نفس کی جو شوق ہے, جسے کہتے ہیں خواہش ہے, جو
جس کا جو ایک کھچٹ ہے، اس کی ایک کجی ہے، اس سے اوپر اٹھ کے سوچیں اور اس سے آگے چلے جائیں. عام طور پہ یہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس نے خاندانوں کو بھی تباہ کیا ہے، ریلیشن شپس کو بھی ختم کیا ہے، معاشرے کو بھی ختم کیا. ہمارے ایک پروفیسر آیا ہوا تھا ابھی 1 مہینہ پہلے، واٹن اسکول ہے، ابھی اس کی رینکنگ میں ٹاپ رینکنگ آئی ہے. تو اس کی کتاب بھی سے لکھی ہے گیٹنگ مور کے نام سے، 15 ملین کاپیز. تو اس کے جو ماڈل تھا وہ بالکل عین اسلامی ماڈل تھا. کوئی 12 دن یہ ساتھ رہا، ہم لوگ ساتھ رہے، میری سے بات چیت ہوتی رہی. تو اس نے جو ماڈل سیل کیا، 12,000 گوگلرز کو ٹرین کیا. ایک بڑی اسٹرائکس ہوئی تھی امریکہ میں، وہاں پہ اس کو اس نے ختم کیا. سیلیبریٹی ہے وہاں کا. تو یہ کسی طرح سے ہمارے ہفتے چڑھ کے پاکستان میں بڑا انٹرسٹڈ ہے. تو اس نے یہاں پاکستان میں آ کے آڈینس کو ایک سروے فارم دیا، اس کو ایک گیم کھلایا، بلکہ اس گیم میں بھی شامل تھا. تو اس میں گیم میں یہ تھا کہ یا تو آپ جو اسٹیپس لے رہے ہیں، جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں، اس میں آپ ون ون کھیل سکتے ہیں. یعنی آپ ایسا کھیل سکتے ہیں کہ اگلا کاروباری بھی فائدہ اٹھائے گا، آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے. یا پھر آپ ایک ایسا اسٹیپ لے سکتے ہیں، ایسا ڈیسیجن لے سکتے ہیں جس سے اگلے کو نقصان پہنچے گا اور آپ کو فائدہ پہنچے گا خالی. تو جب اس نے وہ گیم گوگل والوں کو بھی کھلایا تھا، اس نے امریکن اسپیشل آپس کے لوگوں کو بھی کھلایا تھا، اس نے پاکستان میں بھی کھلایا. اس سے جو نتیجہ نکلا تو بڑے ندامت کے ساتھ مجھے عرض کرنا پڑا ہے. اس نے یہ نتیجہ جو ریسرچ کے نمبرز دکھائے اس نے باقاعدہ، مجھے نظر بھی آ رہا، کیونکہ یہاں سے میں وہ ڈیسیجن لینے کی کوشش کر رہا تھا اپنی ٹیم کے حوالے سے کہ اگلا بھی وہ ڈیسیجن لے تو ون ون ہے. لیکن اگلا وہ ڈیسیجن لے رہا تھا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ جا کے اس گیم کے اندر ہمیں آگے کورٹ یارڈ میں جانا تھا اور اس سے پہلے ہم نیگوشیٹ نہیں کر سکتے تھے، بلائنڈ تھے ہم کہ اگلی پارٹی کون ہے ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن بیچ میں ایک اسٹیج آئی جس میں اس نے کہا اگلی پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی ٹیم سے ایک صاحب کو بھیجا، وہاں سے ایک صاحب کو انہوں نے بھیجا. تو جو مذاکرے ہوئے تو ہم نے طے کیا کہ ہم ون ون کھیلیں گے. اگلے 3 راؤنڈ میں ہم ڈیسیجن ایسا لیں گے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. یقین مانے کہ وہ اگلی پارٹی نے جو طے کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اچھا کمپیوٹر گیم تھا، یہ گیم جو تھا کمپیوٹر پہ کھیل رہے تھے، یا اصلی لائف میں نہیں تھا. انہوں نے وہ وعدہ سب بھلا کے، یہ پاکستانی مسلمان بچے تھے، وہ سارا وعدہ بھلا کے انہوں نے وہی کیا جس میں خالی ان کو فائدہ ہو. اور دوسرا تو اس کے نتیجہ جو نکلا، وہ بعد میں جب پتا چلا کہ کون ہے، تو اس میں میرے چند اسٹوڈنٹس تھے جو بعد میں بٹھانے پڑے، نادم ہوئے کہ سر ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا یہ نہیں کہا. میں نے کہا میں نے ایتھکس کی کلاس میں تمہیں کیا سکھایا؟ یہ سکھایا. ہم کہتے ہیں کیزویل کے بچے جو ہیں وہ بڑے کیریکٹر والے ہوتے ہیں، تم یہ کر کے تھے، خیر وہ بڑے نادم. لیکن جو اس کی فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے نا، اس میں کانفلکٹ لیول، اس میں آپس کا اختلاف، آپس کا کی چپکلش، آپس کا فرکشن جو ہے نا، اس نے نمبر نکالے تھے کہ پاکستانی معاشروں کو بلینز آف ڈالرز کاسٹ کر رہا ہے، بلینز آف ڈالرز کاسٹ کر رہا ہے. اور ہماری ملاقاتیں بہت سارے لوگوں سے ہوئی، کچھ کاروباری افراد سے ہوئی، کور کمانڈر کراچی سے بھی ہوئی، سب سے ہم نے بات چیت کی. ہم نے کہا کہ کس طرح سے وہ چاہتا تھا یہ چپکلش، یہ کانفلکٹ جو ہے نا پاکستان میں ختم ہو جاتا ہے تو پاکستان کا پوٹینشیل بہت زبردست ہے، پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں سچی بات ہے، آپ بھی مجھے بتائیے کہ وہ جو واقعہ ہے کہ ایک 2 بھائی تھے، ساتھ رہتے تھے، آپس میں نیبرز بھی تھے. تو ایک بھائی جو ہے نا، اس نے کچھ ایک بزرگ سے پوچھا، انہوں نے بولا جی فلاں جگہ جاؤ ایک پہاڑی پر، اور اس وقت وہاں پہ قبلہ رخ ہو کے یہ وظائف پڑھو، اور یہ وظائف پڑھو گے اس کے بعد تم دیکھنا اس کے بعد ایک آواز آئے گی، مانگ کیا مانگتا ہے تو تم جو مانگو گے وہ پورا ہو جائے گا. تو گیا، اس نے چلا لگایا، اس نے اس مقام پہ جا کے خوب عبادت کی، خوب رویا، خوب گڑگڑایا، اور اس کے بعد آواز آئی کہ کیا مانگتے ہو؟ اس نے دعا کی، یا اللہ میرے حالت بدل دے، میرے رزق مجھے تنگی دور کر دے، کشادگی کر دے. تو جب اس نے ساری دعا کی، اس کے بعد جب واپس آیا تو اس کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا. اب اس کا جو نیبر، جو اس کا ساتھ والا تھا، اس کا بھائی تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، تو پہلے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس نے کہا یہ ہم ساتھ کے ہیں، اب یہ اتنا آگے جا رہا ہے، میں اتنا پیچھے رہ رہا ہوں. تو اس نے پتا کیا، اس نے کہا بھائی یہی عمل میں نے کیا، وہاں جا کر مانگا. اس نے وہ بھی پہنچ گیا اس پہاڑی پہ. اس نے دعا شروع کی، 40 دن خوب رویا گڑگڑایا، یہ وہ سب، اس کی بھی دعا عبادت قبول ہوئی. پھر آواز آئی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ جو تو نے میرے بھائی کو، میرے پڑوسی کو دعا سارا اس سے واپس لے لیا. یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ ذہنیت سیاست بھی کہتے ہیں، یہ عام پائی جاتی ہے. دیکھیں بہت ساری برادریوں میں بہت سارے اس میں ڈسکشن ہوتا ہے
تو ہمیں یہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم آگے بڑھ جائیں وہ آگے بڑھ جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اگلا جو آگے بڑھ گیا نا وہ پیچھے ہٹ جائے، اس کی کس طرح ہم ٹانگ کھینچیں. یہ چیز ہماری قوم کو بہت پیچھے رکھ رہی ہے، اور یہ میں نے بہت عام دیکھی ہے، اور اس کے واقعات بہت سارے ہیں. اور کچھ علماء نے تک نہیں مجھے یہ بتایا، کچھ علماء تک نہیں مجھے بتایا کہ یعنی یہ ہر جگہ یہ مسئلہ ہے. تو اگر ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو نہ ہم بحیثیت فرد کی ترقی کریں گے، نہ بحیثیت قوم کی ترقی کریں گے. کتاب ہے، میں بات بس ختم کروں گا اس پہ، ایک آخری بات کر کے. اسٹینفورڈ کی وہ ہے بڑی کتاب، بیسٹ سیلر بنی اس کی، سائیکالوجسٹ نے اس میں ایک بنایا فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ. اس نے ایک بتایا گروتھ مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے نا ترقی کر رہا ہے، کوئی دیکھتا ہے. جو فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ جیلس اور انسیکیور فیل کرنے لگتا ہے، وہ انسیکیور فیل کرنے لگتا ہے اور اس کو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتا ہے اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. مولانا الیاس رحمہ اللہ تبلیغ کے بانی ہیں، تبلیغ کے ساری اس کی، ان کی ایک بات مجھ تک پہنچی اور میں اس وقت لمز میں تھا، میں نے اپنے ڈین کے ساتھ شیئر کی، جو اس وقت ڈین تھے لمز، بڑے خوش ہوئے، بڑا اس پہ ان کو آواز میرے خیال آ رہی ہے آواز. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی کام میں آگے بڑھتا دیکھو، کسی خدمت میں آگے بڑھتا دیکھو زیادہ صدقہ کر رہا ہے، وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ زیادہ اچھا بیان کر رہا ہے، وہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ سوچو بجائے اس کے کہ ہو کہ یار میں پیچھے رہ گیا، یہ آگے بڑھ گیا، رشک آئے، حسد آئے، کوئی ایسی بات آئے، تو یہ سوچو کہ یہ بھی میرا کام تھا، یہ بھی بوجھ میرے اوپر تھا، دیکھو اللہ نے اس کو توفیق دی تھی، اس نے میرا ہاتھ بٹا دیا. جب یہ دل میں خواہش آئے گی نا، جب یہ چیز آئے گی تو انسان خود اس کے ساتھ شامل ہوگا، بلکہ اس کے لیے دعا کرے گا. تو یہ وہ جذبات ہیں جو انفرادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جب یہ ہوں گے تو پھر صلہ رحمی کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، صلہ رحمی تو بہت، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بڑھائیں گے. اگر ہمارے دل کو اللہ نے ایسے بھی بنایا، میرا دل بھی، میں کہتا ہوں اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، میں بولتے رہا ہوں لیکن میرے دل میں بھی آتی ہے کہ یار یہ کیسے آگے بڑھ گیا. تو لیکن یہ جب آیتیں پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اس میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ ون ون سوچیں. اور کس طرح سے یہ جو فنڈامنٹل یونٹ ہے جو فیملی لیول پہ ہے، اس کے اندر اگر ایکا نہیں ہے، اس کے اندر اگر آپس میں اتحاد نہیں ہے، اس کے اندر آگے مل کے نہیں چل رہے، تو قومی اتحاد، امت کے اتحاد کو تو ہم بالکل فراموش کر دیں نا، بالکل بھول ہی جائیں. جب بھائی نہیں چل سکتا، میاں بیوی نہیں چل سکتے، کزنز نہیں چل سکتے، چچا بھتیجے نہیں چل سکتے، تو پھر آگے تو بھول جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ جس وقت کی ضرورت ہے. قومی ترقی میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ جی اگلی حکومت اگر فلاں کی آگے نا تو قوم ترقی کر، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب تک کہ فیملی لیول پہ، انڈیویجل لیول پہ یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے، جب فیملیز یونائٹ نہیں ہوں گی، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اس وقت کس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، کیا خطرات ہماری طرف ہیں، دین کو کیا خطرات ہیں، آگے ہماری نسلوں کو کیا خطرات ہیں، ہمارے ملک کو کیا خطرات ہیں. جب ہم جاگیں گے نہیں اور سب آپس کے تفرقات کو اور اپنے آپس کے اختلافات کو، اپنے آپس کے بغض کو، سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، درگزر کر کے، اگر ہم آپس میں مل کے یہ نہیں سوچیں گے. میں 7 مہینے کی جماعت ہماری چلی جا رہی تھی، اس میں لمس کے کچھ پروفیسرز تھے، کچھ اور پروفیسرز تھے. بھائی باسط منظور تشکیل کر رہے تھے رائیونڈ میں. میں نے کہا بڑی بڑی باتیں کریں گے، اتنی جماعتیں نکالو، اتنے لوگوں کو مسلمان کرو، یہ کرو. مرحوم بھائی باسط منظور نے ایک بات کہی، جماعت جس طرح سے جا رہی ہے نا، جس طرح جڑ کے تم لوگ جا رہے ہو، اس طرح سے جڑ کے واپس آ جانا، اسی جوڑ کے ساتھ واپس آ جانا. اتنی زبردست ٹریننگ ہوئی، اتنی زبردست ٹریننگ ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیں گھر والی بھی ہفتے میں ایک دن سسرال چلی جاتی ہے نا، جب آپ جماعت میں جاتے ہیں نا تو 7 مہینے کے لیے آپ دوسروں کی شکل پہ، ایک دن کی چھٹی نہیں ہے ایک دوسرے سے. اتنا اچھی طرح آپ ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اگلا کام کیا کرے گا. تو جب تک آپ، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے اگر تم لوگ جڑ کے آ جاؤ گے. پتہ ہے نا ہزاروں جماعتیں نکال چکی ہیں بڑے جو ہیں. تو وہاں پہ مسلمان کرنا مسئلہ نہیں تھا، وہ جو ہم ترغیب دیتے تھے وہ عربوں کے بیٹے بچے تھے، وہ ڈزنز آف مسلمز ہوئے، لیکن آپس میں جوڑ کو قائم رکھنا ایسا چیلنج تھا، ایسا چیلنج تھا، ایسا چیلنج تھا. میں نے تو آخر میں یہ کہا کہ اگر ہم یہ آخر میں نہیں سوچے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سامنے آیا، میں بڑی آپ کو انسائٹ فل ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے ہر ریلیشن شپ میں. جب بھی کسی نے زیادتی کی ہے نا تو میں نے یہ دعا پڑھی. کون سی دعا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طائف کے سفر کی دعا ہے، بالکل فضائل اعمال کے شروع کے پیجز میں ہر اس میں مل جائے گی آپ.
یہ مناجات مقبول میں مولانا شریف تھانوی نے شامل کی. بڑے کام کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ نے اصول یہ ہے، اور اس دعا میں بھی کیپچر ہوتا ہے، اصول یہ ہے کہ آپ کی ڈیلنگ اگلے سے نہیں ہے، آپ کی ڈیلنگ اس بھائی سے نہیں ہے جس سے آپ کی ایک تسل چل پڑی، آپ کی ڈیلنگ اس چچا سے نہیں ہے جو آپ کے ساتھ جاتی کر رہا ہے، آپ کی ڈیلنگ جو بیگم سے نہیں ہے جو آپ کی رعایت نہیں کری، آپ کی ڈیلنگ اس شوہر سے نہیں ہے جو آپ پہ ذاتی کر، آپ کی ڈیلنگ اس کزن سے نہیں، بلکہ آپ کی ڈیلنگ اللہ سے. یہ وہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے آزما رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو اللہ اس سے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو ٹھوک بجا سکیں اور آپ کے درجات کی ترقی کر سکیں، آپ کو آگے لے جا سکیں. اب آپ نے جب یہ سوچ لیا اور آپ نے حسبی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لیا، اور آپ نے کس طرح سے ثابت ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طائف پہ گزری سب کے سامنے، اس کو میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، طویل ہو گیا بیان. ویسے اس تکلیف سے جب اللہ کے نبی کے سب سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین مخلوق کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد جو فرشتے آئے کہ ہم ملا دیں پہاڑوں کو، ختم کر دیں طائف والوں کو، نہیں ان کی نسلوں میں دعا کیا کی نبی کے اس سے پہلے دعا کیا کی جس دعا پہ فرشتے آئے؟ وہ دعا یہ تھی جس کا مفہوم میں مختصر عرض کر رہا ہوں. اے اللہ، یہ مجھے آپ یعنی کس بیگانہ اجنبی کے حوالے کرتے ہیں جو میری رعایت بھی نہ کرے، لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن آپ کے چہرے کے نور کی قسم جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں لا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں، مجھے ذرہ بھی برابر نہیں ہے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، میرے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، میرے لیے آپ میٹر کرتے ہیں اللہ، باقی سب دھوکہ ہے. صرف یہ نہیں ہے جو کہہ رہے تھے ولی بن جائیں گے، بھائی واسط حضور کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک ولایت کا یعنی اللہ سے وہ تعلق ہی نہیں، اگر اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو معاف کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر وہ کردار، اس کے اندر وہ ضرورت پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ سے وہ تعلق ہوگا تبھی وہ اتنا بڑا اقدام کر سکتا ہے، اتنی بڑی معافی دے سکتا ہے کہ وہ اتنی ذاتی کسی نے کی ہو اور اس سے درگزر میں اللہ مجھے پرواہ نہیں کی، آپ مجھ سے راضی ہیں نا، بس that's what matters for me، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز پر پرواہ نہیں. تو یہ جو دعا ہے یہ میں جب بھی میرے ساتھ کوئی ذاتی کرتا ہے کہ مجھے کیا اللہ کس کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر یہ مجھ سے ساری دنیا میری واہ واہ کرے، ڈاکٹر مولانا ذیشان صاحب اور عزت کرے اور سب مجھے سر پہ چڑھ، آپ مجھ سے راضی نہ ہو تب میرے لیے بگاڑ ہے نا، تب میرے لیے خرابی. اس کا الٹا ہو میرے لیے خرابی نہیں، تب تو میں کامیاب ہوں. تو حضرات، خواتین، ہم اس میں اصل چیز تو ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ اللہ سے تعلق ہی ہے. یہ مہینہ ایسا ہے، کوئی ہمارے اگر ایسے کسی کے ساتھ اگر ایسی تعلقات میں خرابی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے ایسے کی، یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی لعنت آئی. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی رحمت کے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. تو ہم فوراً پہلا اسٹیپ لیں اور جا کر اپنے بھائی بہن کے ساتھ آگے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک واقعہ تھا، کوئی 10-15 سال پہلے کی بات، اور میں نے فضائل صدقات کے ابواب سے حدیث پڑھ کے سنائی اور بڑا ایک پوری رات لگائی کسی کو تیار کرنے میں. نہیں، آپ پلیز جا کر ان سے، وہ بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں، آپ بھی معافی مانگ لیں، وہ پہل کرنے کو تیار ہیں، پہلے پوری رات لگائی. آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا واقعہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، علماء سے آپ پوچھ لیں، ایسا کوئی واقعہ ہے نا، تو آپ نے عبادت کو چھوڑ کے اگر پوری رات اس کو لگا دیں گے، کسی طرح سے وہ دو بھائی بہن یا دو آپس کے رشتہ دار آپس میں جو تعلق قطع کر کے بیٹھے ہیں وہ آپس میں مل جائیں، اس کی نیکی جو ہے نا وہ آپ کو جو ملے گی اس کا کوئی موازنہ نہیں کسی اور نیکی سے انشاءاللہ. جس کی ہم کوشش کریں آپس میں، اور پھر جب یہ اسٹیپ ہو جائے گا، اللہ اس میں دھیان پورے اتریں گے، تو آگے کے مراحل، امت کی آپس میں اتحاد کے مراحل اور یہ ساری چیزیں. یاد رکھیے گا کہ جس وقت جب بدر میں جیتے، جب فتح مکہ میں خون قتال کے بغیر جیتے، جب یہ کامیابیاں نصرتیں آ رہی تھیں، تو ذرا سا پڑھیں اس زمانے میں ان صحابہ کی آخر آپس میں ایثار کا، قربانی کا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا کہ ایک دوسرے کی محبت کا حال کیا تھا. وہ بکرے کی سیری جو ہے وہ واپس آگے ساتھ گھر چکر لگا کے، وہ شہادت کے پیاس کے ساتھ شہادت کے، لیکن پانی اس کو پلا دو، اس کو پلا دو، اس کو، تینوں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، پہلے دوسرا اس کی رعایت کر رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں. ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ اس کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ وہ صحابی نہیں، اس کا واقعہ اس میں بعد میں ختم کرتا ہوں کہ جو یہ اصل ہے، دیکھیں دل اصل ہے، میں نے بتایا دل اصل ہے.
یہ جنتی کو دیکھنا ہے، نبی صلی ایک دن فرمایا، دوسرے دن فرمایا جنتی اس کو دیکھ. وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں یہ کیسے جنتی؟ تو کسی بہانے سے ان کے مہمان بن گئے، اور دوران جو ان کے گھر پہ اسٹے تھا اس کے اندر انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی تہجد بھی لمبی نہیں پڑھ رہے، کوئی ایسے گڑگڑا بھی نہیں رہے، کوئی ایسا. تو یہ آخر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا؟ تو آخر میں 3 دن جو پورے ہونے حضرت میں یہ بات ہے، مجھے تو یہ آپ کے بارے میں خبر پہنچی تھی، اور لیکن مجھے تو آپ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو آپ کے بارے میں مختلف. تو کہنے لگے کہ مجھے اور تو کوئی بات نہیں پتہ، صرف میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جب میں سوتا ہوں سونے سے پہلے دل اپنا ساتھ کر دیتا ہوں اور ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں. اگر ہمیں یہ بات پیدا ہو جائے تو یہ صلہ رحمی جو ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب یہ ہر ایک کو معاف کرنے کے تیار ہے، اپنا دل صاف کرنے کے تیار ہے، اور یہ اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.